کیونکہ مضبوط معیشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے. معیشت کمزور ہو تو کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا. بزنس کاؤنسل کے ہیڈ نے بڑی اچھی یہاں پر باتیں کی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم آپ ایوارڈز نہ دیں، اس کے بدلے میں بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کمپیٹیٹو بنائیں. بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے دلخراش واقعات حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے، اور کسی بھی اس طرح کی تباہی میں ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے، شاید اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی. تو آج اب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے، کہ اس کے بغیر اس قرارداد کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ایک آزاد مملکت کے لیے بھرپور آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا تاوقت کہ ان کو یہ حق مل نہیں جاتا. مہمان گرامی، آج کی یہ جو شاندار تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ جو ہیروز ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے عظیم معمار سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے بطور ایک اچھے ٹیکس پیئر کے محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت شاندار خدمات انجام دی، اور جنہوں نے انوویشن کے ذریعے اپنی قابلیت کے ذریعے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اپنا لوہا بنوایا. اور ان انتہائی قابل احترام خواتین نے جو بزنس انٹرپرائزز میں بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیٹیگریز کہ جنہوں نے حالیہ سالوں میں اپنا ایک معیار قائم کیا، اور پہلے سال میں انہوں نے اپنی بڑی شاندار ایفرٹس کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھایا، ٹیکس کو بڑھایا. یہ تمام کیٹیگریز آج آپ کے سامنے انہوں نے یہاں پر ایوارڈز حاصل کیے. اس کا مقصد کوئی ایک عام روٹین کی تقریب نہیں ہے. یہاں پر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے بھی جو صدر صاحب انہوں نے خطاب کیا، بزنس کاؤنسل کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خطاب کیا، دونوں نے بہت اچھی باتیں کی. پھر وزیر خزانہ نے مختصر خطاب کیا. تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس تقریب کے ذریعے قوم کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں، ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک حکومت پاکستان ہے، اور حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر
آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے اور ڈیلیز اور انیفیشنسیز ان کو ختم کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک ایسا ماحول انیبلنگ سرکمسٹانسز مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے شعبوں میں شبانہ روز محنت کر کے پاکستان معاشی ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا اس کو ہم نے بہت تیزی سے اس فاصلے کو طے کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان کے لیے دولت پیدا کرتا ہے اور جاب اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ دیں. اور حکومت کا کام صرف بطور ایک کیٹلسٹ کے ہے، ایک انیبلنگ سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے طور پر ہے، نہ کہ خود انڈسٹری لگا لے، نہ کہ خود آگے بڑھ کے ٹریڈ کرے. یہ حکومت کا کام نہیں. حکومت کا کام ہے کہ آپ سے ہم مشورے لیں، آپ سے سیکھیں، اور اس کنسلٹیو پروسیس کے ذریعے ہم ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائیں جس کے ذریعے پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کے دوڑ میں دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان میں شمار ہو جائے. کیونکہ مضبوط معیشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے. معیشت کمزور ہو تو کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مرحلہ آ گیا ہے، آج وہ موقع آ گیا کہ ہم سب کو مل کر اس مشکلات کو، ہمیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے بڑے اچھے سلوشن کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، اور جو ماضی کے کئی دہائیوں کی جو کوتاہیاں ہیں اور ماضی کی کئی دہائیوں کی، اور اس کوتاہیوں میں تمام شامل ہیں، کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں. 76 سال میں تمام حکومتیں، تمام وہ گورنمنٹس اور اہلکار جن کو مواقع ملے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ بات میں نہیں کروں گا تو آئی ایم ناٹ بینگ فیئر ٹو مائی سیلف اینڈ فیئر ٹو دا نیشن اینڈ ٹو آل آف یو. تو میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ریسیپینٹس ہیں ان کو تو ہم نے پہلے بھی ابھی اور پھر ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو بزنس کاؤنسل کے ہیڈ نے بڑی اچھی یہاں پر باتیں کی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم آپ ایوارڈز نہ دیں، اس کے بدلے میں بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کمپیٹیٹو بنائیں. بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایوارڈز اگر نہیں دیں گے اور انکریج نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں؟ اور رہی بات کمپیریٹو بجلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور معاف کیجیے، اس حمام میں ہم سب شامل ہیں، اور اس میں ہم سب کو مل کر اب جو کمپیریٹو بجلی ہے اس کی طرف جانا ہے. اور اس طرف جو مہنگے تیل امپورٹ کر کے جو جینکوز میں جو جنگ ہے، وہ جنگ آج تک چلا آ رہا ہے. اس کو فل فور میں نے منسٹر پاور کو بھی اور سیکرٹری پاور ان کو کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے پاس اگر سرپلس بجلی اب سردیوں میں بھی ہے اور گرمیوں میں بھی ہے، مارجنل پرائس کے ذریعے کیوں نہیں ہم اس کو انڈسٹری کو دیتے تاکہ ہماری پیداوار بڑھے، ہمارے جو لاسز جو ہیں ان کو ہم منیمائز کریں. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں. میں یہاں پر ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے جو ایف بی آر کی جو اس کا ٹوٹل ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اگلے مہینے اپریل میں کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر پوری طرح اس کو ہم 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے وقت درکار ہے.